کچھ مورخوں کا کہنا ہے کہ گبول قبیلہ کی نسل عرب قبیلے بنی مدیان سے ملتا ہے۔ بنی مدیان کو بادیہ نشین قبائل کا گروہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کا آبائی وطن ملک شام حمص تھا۔ اسلامی تواریخ میں ان کا مسکن سرزمین مدین بھی بتایا جاتا ہے، جو شام ہی کا حصہ تھا۔ یارامی و قلدانی قبائل یقیناً اس گروہ کا حصہ ہیں، جنہیں ہم بنی مدیان کے نام سے جانتے ہیں۔ یارامی اور قلدانی گروہ سے 3 قبائل مہد، کرد اور بلوچ اپنی امتیازی شناخت کے ساتھ وجود میں آئے۔ مید، کرد اور بلوچ نسلی اعتبار سے ایک، مگر ان کی شناخت الگ الگ ہے۔ تاریخی شواہد یہی دلالت کرتے ہیں۔ بلوچ قبائل کرد میں اور کرد بلوچوں میں نہ صرف نظر آتے ہیں، بلکہ زبان، ثقافت اور عادات و خصال کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ اور فردوسی کی مشہور نظم شاہنامہ اس نظریہ اس کی عکاس ہے۔ گبول بلوچ میر چاکر خان رند کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ ستگرہ کے نوا میں ان کی آبادیوں کے کچھ شواہد بھی ملتے ہیں، چنانچہ اسی حوالے سے ڈاکٹر شاہ محمد مری لکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ رند و لاشار جنگ 1456 سے 1486 کے ادوار میں میر چاکر کی طرف سے خوب لڑا۔ وہ سب قبائل جو چاکر کی طرف سے لڑے وہ رند کہلاتے ہیں۔ چاکر خان کے ساتھ بلوچستان چھوڑ کر پنجاب گیا تھا۔ گبول منٹ گمری میں سکھوں کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں گبول پنجاب اور سندھ بھر میں پھیل گئے۔ گبول قبیلہ کا پہلا باقاعدہ سردار میر جلال خان بلوچ تھا، جو گبول سمیت بلوچوں کے 44 قبائل کا سردار تھا۔ گبول قبیلہ شروع ہی سے رند وفاق میں شامل رہا۔ پوری بلوچ تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا جس سے گبول قبیلہ کا کوئی لاشاری سردار ثابت ہو۔ گبول قبیلہ کا صرف ایک چھوٹا سا گروہ گورچانی کے تحتی تمن لاشاری میں ضرور شامل ملتا ہے، مگر اس روایت میں کوئی صداقت نہیں کہ گبول قبیلہ پر لاشار کی سرداری رہی۔ میر چاکر خان رند اور میر گوہرام لاشاری کے مابین 15ویں صدی کی آخری دہائی میں ہونے والی جنگ کے بعد گبول قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک لشکر میر چاکر خان رند کے ساتھ پنجاب کی طرف ہجرت کر گیا، جبکہ دوسرا لشکر میر چاکر خان رند کے پوتے حمزہ کی سربراہی میں سندھ کی جانب کوچ کر گیا اور حمزہ پاڑے کے نام سے مشہور ہوا۔ جو افراد پیچھے کچی میں رہے وہ رندوں کے ساتھ بس گئے، دیگر جو لڑ میں میر چاکر خان رند کے ساتھ آباد تھے بدستور ڈوم کیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امیر حمزہ خان حمزان کے نام سے گبول کا حمزان پاڑا موسوم ہوا ہے۔ اس وقت یہ خاندان تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس خاندان میں صرف ایک گھرانہ باقی ہے، جو تعلقہ جوہی کو کیر تھر میں رہائش پذیر ہے۔ یہ گھرانہ پیر گاجی شاہ کا خلیفہ بھی ہے۔ یہی گھرانہ گبول قبیلہ کا بنیادی پگدار اور موروثی سردار ہے۔ انگریز دور میں سردار بلندہ خان حمزان گبول قبیلے کے سردار تھے۔ رند و لاشار جنگ کے بعد جنوبی پنجاب کی جانب ہجرت کرنے والے لشکر میں اگرچہ گبول کافی تعداد میں شامل تھے، مگر کوئی سرکردہ رہنما نہ ہونے کی وجہ سے ان کا زور ٹوٹ گیا۔ جس گروہ کو جو مناسب پڑھاؤ ملا وہ وہیں آباد ہو گیا۔ دوسری جانب بڑا گروہ لس بیلا سے ہوتا ہوا کیر تھر پہا میں آباد ہو گیا اور بعد میں کیر تھر رائی گبول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس گروہ میں باصلاحیت قیادت موجود تھی جس نے تمام قبیلے کو یکجا رکھا۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق کلمتی گبول رند و لاشار جنگ کا حصہ نہ تھے۔ وہ اپنے موجودہ جغرافیائی خطہ میں بہت پہلے سے آباد ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں گل حسن کلمتی صاحب لکھتے ہیں کہ ارغونوں سے پہلے سما دور حکومت تک سندھ میں جو قبائل طاقتور تھے ارغونوں کے خلاف تھے۔ اس وقت بلوچوں کو کافی اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ سپہ سالار دریا خان نے فوجی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے جن قبائل کو ٹھٹھا اور اس کے مضافات میں آباد کروایا ان میں کلمتی، گبول اور لاشاری نامور تھے۔ جام نظام الدین کی فوج میں بھی بلوچوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ مغلیہ دور حکومت میں کلمتی گبول اب بلوچستان سے لے کر کیٹی بندر تک طاقتور تھے۔ جب مغلوں نے رن کچ کے مقام پر پرتگالی افواج کو شکست دی تو ان کو کلمتی قبیلے سے خطرہ لاحق ہو گیا۔
अकबर बादशाह ने कलमतियों की ताकत को तोड़ने के लिए ताकतवर इलाकाई बलोच सरदारों से कलमतियों को अपने मातहत करने की साजिशें की जो नाकाम हुईं। इस वक्त कलमती गबोलोहे समेत कलमती कबीले के पास 20,000 से जायद जंगी नफरी थी। अकबर बादशाह ने जब हर तरीका आजमा के देख लिया तो उसने बलोचों के साथ अपनी रविश को तब्दील किया। 1654 ईस्वी में उन्हें चचकुन में जागीर अता की और अपनी फौज में शामिल करके साहिली इलाकों पर हिफाजत के लिए मामूर कर दिया। इसी तरह औरंगजेब आलमगीर ने उन्हें मीरपुर साकरो वाली जागीर अता की जो ताहाल कलमत्ती गबोल कबीले के पास है। इस दौर में कलमत्ती कबीले ने दूसरे बलोच कबाइल के साथ, जिनमें लाशारी कबीला काबिल जिक्र है, शाहबंदर से हेब शहर तक बलोच इत्तेहाद कायम किया जो इतना ताकतवर था कि उन्होंने एक दौर में समंदर और पहाड़ों पर हुकूमत की। तिजारती काफिले इस वक्त समंदरी और खुश्की के रास्ते से हिंदुस्तान तिजारत करते थे। कलमत्ती सरदार उन तिजारती काफिलों की बहिफाजत रसद के एवज मुगल हुक्मरानों से 9,600 रुपए महसूल वसूल करता था। कराची के कदीम कब्रिस्तानों में गबोल कबीले के लोग कई सदियों से दफन हैं, जिनका कराची की तारीख से न सिर्फ गहरा ताल्लुक है बल्कि उनकी कराची के साथ वफादारी और बहादुरी का मुंह बोलता सबूत भी है। तालपुर हुक्मरानों ने भी अपने दौर हुकूमत में कलमत्ती गबोल कबीला को कराची बंदरगाह की हिफाजत पर मामूर किया, जिसका हवाला उत्तम म्यू वाली जंग से मिलता है। कराची बंदरगाह पर हमला आवर बहरी कज़ाकों से मुकाबला करके गबोल कबीला ने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए सर निछावर किए। कराची के मुज़ाफ़ात में गबोल कबीले का तज़किरा 10वीं सदी ईस्वी में भी मिलता है। सिंध के समा खानदान के दौरे हुकूमत में, जो 1339 में बरसर इक़्तिदार आया, कलमत्ती और निगामुड़ा कबीले की जंग का अहवाल मिलता है, जबकि कलमत्ती गबोल हर जंग में कलमत्ती बलोचों के हलीफ नजर आते हैं। 1461 ईस्वी तक समा हुक्मरानों ने सिंध पर अपनी गिरफ्त बहुत पुख्ता कर ली और अपना पाया तख्त ठट्ठा और मकली के पहाड़ों तक वसी कर लिया। ठट्ठा चूंकि एक साहिली इलाका था, लिहाजा समा हुक्मरान अरगोन और तरूखान हमला आवरों के आगे नबर्द आजमा न हो सके। इन हमला आवरों ने समा हुक्मरानों और उनके हलीफों से जंगें की। गबोल कबीला इस वक्त मलीर से मीरपुर साकरो तक आबाद था। 1519 ईस्वी में अरगोन और तरूखान मंगोल अख्तियार में आए, जिनके खिलाफ कलमत्ती गबोल की होने वाली जंगें बलोच रज़मिया तारीख का हिस्सा बन गईं। 1524 में सिंध के बलोच अमीरों ने मुगलों के साथ मिलकर अरगोन और तरूखान मंगोल हुक्मरानों को शिकस्त दी। इस जमाने में गबोल, कलमत्ती, जोकिया और बोरफ्त कबाइल ताकतवर थे, जो लसबेला, कोहिस्तान, मंगू पीर, कराची, मलीर, मीरपुर साकरो और हब में आबाद थे। ये कबाइल मुगलों के खिलाफ भी मारका आरा रहे, जिसके नतीजे में उनकी जागीरात को जब्त कर लिया गया। बाद में मुगलों ने बलोचों की जवाबी हिकमती अमली से तंग आकर जागीरों को न सिर्फ बहाल किया बल्कि ज्यादा मुराद से नवाजा और उन्हीं को सरहदों की हिफाजत सौंप दी।